کبھی ہے خواب تو کبھی ہے تو عیاں. کسی کو اپنا کہنے سے پہلے اس کا اپنا ہو کے دکھا. ساتھ تب نبھاؤ جب ساتھ نبھانے والا کوئی نہ ہو. جان دینے کا تو سب کہتے ہیں، تم جان دے کے دکھا. السلام علیکم شرجیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی سر، اللہ کا شکر ہے. جی آپ کی پریزنٹیشن تیار ہے، بس آدھے گھنٹے میں آپ کو ای میل کر رہا ہوں. اوکے آل رائٹ سر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. اچھا جی، کیا ہوا میرا بیٹا؟ یا اللہ، میں اپنی مرضی سے لڑکی نہیں بنی، تیری رضا سے اس دنیا میں آئی. مجھے میرے ماں باپ کے لیے امتحان نہ بنا. میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس مشکل سے میرے ماں باپ کو نکال دے. طلاق دے یا اس کا گلا دبائے، تم نے بس خاموش رہنا ہے. خاموشی، صرف خاموشی، سمجھی؟ خاموشی کی چادر تو اوڑھنے لگی تھی نا میں، تو کیوں لے کے گئے تھے ہاسپٹل؟ مر جانے دیا ہوتا. ساتھ تب نبھاؤ جب ساتھ نبھانے والا کوئی نہ ہو. جان دینے کا تو سب کہتے ہیں، تم جان دے کے دکھا. السلام علیکم شرجیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی سر، اللہ کا شکر ہے. جی آپ کی پریزنٹیشن تیار ہے، بس آدھے گھنٹے میں آپ کو ای میل کر رہا ہوں. اوکے آل رائٹ سر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. اچھا جی، کیا ہوا میرا بیٹا؟ یا اللہ، میں اپنی مرضی سے لڑکی نہیں بنی، تیری رضا سے اس دنیا میں آئی. مجھے میرے ماں باپ کے لیے امتحان نہ بنا. میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. ہیلو ویورز، کپارہ ڈرامہ سیریل کے پینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. اگر آپ لوگ ڈرامہ سیریل کپارہ کے پینس ہے تو آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ ڈرامہ سیریل کپارہ کا نیا سیزن بہت جلد ریلیز ہو جائے گا. تو اگر آپ لوگ اس ڈرامہ سیریل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اب اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے. ویورز، ڈرامہ سیریل کپارہ کے سیزن 2 کی کہانی میں ایک نیا موڑ لیتی ہے، جہاں اس کے مرکزی کہانی کرداروں کی ذاتی زندگی، گناہ اور ان کے کپارے کے درمیان ایک نیا توازن قائم کرنے کی کوششوں پر مرکوز ہوتی ہے. اس سیزن میں گناہ اور معافی کا موضوع مزید گہرا ہوتا ہے اور کرداروں کے ماضی کی غلطیوں کا بوجھ ان کے حال پر
پر اثر ڈالتا ہے۔ کہانی کا آغاز فاطمہ کے ساتھ ہوتا ہے جو پچھلے سیزن میں اپنے شوہر محمود کے غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں نئی مقصد کی تلاش میں نکل پڑتی ہے اور اپنے اندر کی کمزوری کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنی ماضی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے مختلف راستوں پر چلتی ہے، جن میں دوسروں کی مدد کرنا، اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا اور اپنے زندگی تنازعات کو حل کرنے میں شامل ہے۔ ویورز، محمود جو اس وقت فاطمہ سے علیحدہ ہو چکا تھا ایک مختلف راستے پر چل رہا ہے۔ وہ اپنے اندر کی خلا کو محسوس کرتا ہے اور ایک روحانی سفر پر نکل یہ سیزن کہانی نہ صرف فردی گناہ اور ان کے کفارے کی ہوتی ہے بلکہ معاشرتی مسائل اور انسانوں کے درمیان تعلقات کی پیچیدگیاں بھی دکھائی جاتی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی معافی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس تلاش میں وہ نہ صرف اپنے اندر کی کمزوری کا سامنا کرتے ہیں بلکہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ بھی رشتہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے طعنوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ ایک یتیم بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے طعنوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے
محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ بہت دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے، وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ کے 3 بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے، اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تانوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے، محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے، وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ کے 3 بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے، اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تانوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے، محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے،
وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ ایک یتیم بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تانوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ ایک یتیم بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تانوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔
وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ ایک یتیم بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے طعنوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ ایک یتیم بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے طعنوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔
وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ ایک یتیم بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے طعنوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ ایک یتیم بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے طعنوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔
وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ ایک یتیم بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے طعنوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ ایک یتیم بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے طعنوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔
وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ ایک یتیم بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے طعنوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر دے وہ صرف ضد ہی ہے، محبت نہیں۔ فہد دل شکستہ ہو کر شادی سے انکار کر دیتا ہے اور عائزہ کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ صرف دولت اور نام کی بھوکی ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد آمنہ ایک یتیم بچوں کی فلاحی تنظیم چلاتی نظر آتی ہے۔ فہد ایک تقریب میں اسے دوبارہ ملتا ہے۔ اس بار وہ کچھ بھی کہے بغیر آمنہ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے دل کی دہلیز۔ یہ کتاب فہد آمنہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لکھی ہوتی ہے اور اس میں ہر صفحہ لفظ آمنہ کی عظمت اور صبر کی گواہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، یہ کہانی ہے آمنہ کی جو لاہور کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ ایک حساس، باوقار اور ایک خوددار لڑکی ہے جو ہمیشہ دوسرے کو خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی آئی ہے۔ آمنہ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی ملاقات ایک نوجوان ڈاکٹر فہد سے ہوتی ہے۔ فہد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور آمنہ کی بیمار والدہ کے علاج کے دوران دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں آمنہ صرف ایک مریضہ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ فہد اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ آمنہ کی عاجزی، ادب اور قربانی کا جذبہ فہد کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب فہد اپنی ماں سے آمنہ کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فہد کی ماں جو ایک رئیس اور خود پسند عورت ہے، آمنہ کی سادگی کو کمزور سمجھ کے اسے ٹکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فہد کی شادی اس کی دوست کی بیٹی عائزہ سے ہو جو دولت اور اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ فہد دو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر آمنہ اپنی والدہ کی بیماری کے ساتھ ساتھ معاشرے کے طعنوں اور فہد کی ماں کی بے عزتی کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اسی دوران آمنہ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور فہد سے کہتی ہے محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے، جو تمہیں ماں سے دور کر